یا وارث یا وارث یا وارث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس میں اللہ ذات ہے جو نور ہے، نور سے پاکی ہے، نور سے ہدایت ہے، فوق نور حق کی خوبصورت تصویر ہے جو اس قدر حسین و جمیل ہے کہ اس پر دونوں عالم شائدہ ہیں۔ نغمہ توحید کو روح پکڑ کر عالم بالا کی سیر کرتی ہے اور روح نور سے ملحق ہوتی ہے تو متجلی ہوتی ہے۔ نور اللہ ہی نور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے آدم کی ذات میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ودیت فرمایا۔ اسی کو سجدہ کرنے کے لیے حکم الہی فرشتوں کو ہوا تھا۔ آدم ذات آدم کا نام ہے، یعنی دم کا نام آدم ہے۔ جسم بشری ایک مکان ہے جس میں روح مقیم ہے۔ جسم بشری نفس میں عقل کا نام ہے، نفس سے نسل آدم کا سلسلہ جاری۔ حاکم نفس عقل ہے، عقل احکام الہی کی تعمیل کرتی ہے اور نفس احکام الہی سے انکار کرتی ہے۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعقل اصل دین، یعنی میرا اصل دین عقل ہے۔ طالب دنیا خدا سے دور رہتا ہے اور دنیاوی مشاغل میں مشغول رہتا ہے۔ طالب عقبہ کے مشاغل میں مشغول رہتا ہے۔ طالب مولا عاشق مولا ہوتا ہے۔ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، این خیال است و محال است و جنون۔ ادراک اشیاء تین ہیں، حسی ادراک جو حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، عقلی ادراک جو حواس خمسہ باطنہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، قلبی ادراک جو قلب کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ حواس عالم حس سے ہے، عقل عالم ملکوت سے ہے، قلب عالم امر سے ہے جو ایک لطیفہ نوری ہے۔ حق یہ کہ خدا کا ملنا خدا ہی کی عنایت پر موقوف ہے۔ ہم کو یہی سزاوار ہے کہ اس کی طلب میں اسی کی رحمت کے امیدوار رہیں۔ ہمارے آقا و مولا مرشد وارث حضرت سید وارث علی شاہ اللہ ذکرہ برائے ہدایت جو بھی ارشاد تعلیم اور تلقین فرمائے ہیں، انہی کو مستند مانتے ہوئے انہی کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو مقصد حقیقی میں کامیابی اور کامرانی نصیب ہو سکتی ہے۔ حضور انور نے فرمایا دنیا کے تعلیم نہ ہونا اور خدا کی محبت میں بندگان خدا کی بقدر امکان خدمت کرنا اور قلب کی نگرانی اور انفاس کے شمار سے غافل نہ ہوں۔ اور فرمایا خلق اللہ کی خدمت ایمان کی نشانی ہے۔ اور فرمایا خدا اس کو دوست رکھتا ہے جو مخلوق کی بے غرض خدمت کرتا ہے۔ اور فرمایا مخلوق خدا سے ہمدردی اور اچھا سلوک کیا کرو صرف اس خیال سے کہ یہ خدا کے بندے اور اس کی صنعت کی یادگار ہے۔ اس عمل سے تم کو خدا کی محبت نصیب ہوگی اور یہی تصوف کی اصل ہے۔ اور فرمایا پیر کی محبت مرید کا دین ہے۔ اور فرمایا پیر کی صورت میں خدا ملتا جو پیر کی شکل ہے، بس یہی سب کچھ ہے۔ پیر کی ذات میں فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کا مرتبہ مل جاتا۔ اور فرمایا ایک صورت کو پکڑ لو وہی تمہارے ساتھ رہے گی۔ اور فرمایا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اور فرمایا اسباب آرام و آسائش کے جھگڑے میں انسان عہد میثاق کو بھول جاتا۔ اور فرمایا ہم تو روز ازل سے تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اگر یہی خواہش ہے تو آؤ بیعت کر لو۔ عہد میثاق خدا اور بندے کے درمیان ایک عہد ہے جو روز ازل میں ہوا تھا۔ روز ازل میں صرف ارواحیں تھیں، ان میں مرشدان کی ارواحیں تھیں جو بشری وجود میں آنے کے بعد ہدایت کے کار منصبی انجام دیے۔ باقی مریدین اور منکرین کی ارواحیں ہیں۔ ہادیان حق میں انبیاء اور ان کے اوصیاء اور ان کے وارثین ہیں۔ انبیائی مذہب
انبیاء علیہ السلام سے وجود میں آیا۔ جو نبی کا مذہب ہے وہی نبی کے اوصیاء اور وارثین کا مذہب ہے۔ مذہب وہ ہے جو اللہ پاک سے ملا دے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں فنا و گم ہونا روح تصوف ہے۔ بجز انسان کامل کے اللہ کی ذات اور صفات کو کہیں اور تلاش نہ کرے۔ اول انسان کامل حضرت آدم علیہ السلام ہے، جن کی روح حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی طرف راجع ہے۔ اولاد آدم میں بھی انسان کامل ہوئے ہیں۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا، نحن اقربو، سمجھ چکے ہو کہ خدا سب میں موجود ہے۔ غور کرو اور یاد رکھو کہ اقرار و قبولیت کے دو کلمے جو مرد و عورت کے مابین ہوتے ہیں، اس اقرار کا عورت اتنا اعتماد کرتی ہے کہ مرد 1000 کوس پر بھی سمندر کے پار ہوتا ہے تو بھی نہیں بھولتی، اور مرد اپنی بیوی کو نہیں بھولتا، اس کی طرف دل لگا رہتا ہے، جس صورت سے ممکن ہو اس کی خبر لیتا ہے۔ صرف چند الفاظ اقرار و قبولیت پر وہ عورت تمہاری کہلاتی اور تم اس کے شوہر کہلاتے ہو۔ ایک ساتھ کے لیے تم دونوں ایک دوسرے سے غافل نہیں ہوتے۔ پھر بھلا غور کرو کہ جس خدائے مختار کل نے بمصداق خلق آدم علی صورتہ ہی، اپنی صورت پر تم کو بنایا اور روز الست بربکم کا خود اقرار کیا، اور تم نے بھی جواب میں بلا کہہ کر اقرار کیا۔ اب تم میں اس نسبت کے سوا جو حقیقی اور پوشیدہ یعنی راز توحید، اس اقرار پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے جتنا عورت اپنے شوہر پر کرتی ہے اور حاضر و غائب اس کو اپنا جانتی ہے۔ پیر و مرشد فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کے مرتبے پر فائز ہیں، اس لیے پیر مرشد کو پکڑ لو اور اس کی ذات پر بھروسہ کرو اور اس کی قدم بوسی کرو، اس کا طواف کرو۔ خدا کا پانا ہے تو ذات مرشد میں فنا ہونے کی کوشش کرو، مرشد سیر کراتا ہے۔ حضور انور وارث پاک نادر الوجود ہستی ہیں، وہ اوصاف عشق و فقر سے موسوم ہے، اسی مناسبت سے ان کا لباس نادرہ ہے، جو عشق و فقر کی عملی تفسیر ہے۔ آپ کی سیرت عاشقانہ اور فقیرانہ ہے، جیسی صورت ہوتی ہے ویسی ہی صورت ہوتی ہے۔ آپ کی ذات انور تجرید، تفرید، عشق و عرفان اور فقر میں یکتائے زمانہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شغل جو ہر مشرب اور ہر طبقے کے فقیر کے واسطے لازمی ہے، اور جو انسان کو راز مخفی سے خبردار کرتا ہے اور جو بندے کو خدا سے ملاتا، وہ شغل سلطان الاذکار ہے۔ آپ نے فقیری کیا ہے اور فقیری کر رہے ہیں، آپ کی جلوہ گری سے کوئی زمانہ خالی نہیں ہے، آپ سے تحریک فقیری جاری و ساری ہے۔ آپ نے اپنے غلاموں کو تعلیم و تربیت فرمائی ہے، ان میں مرزا ابراہیم بیگ صاحب شیدا وارثی ہیں، جو خلاصۃ السلوک میں سلطان الاذکار کے سلسلے میں لکھا ہے کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے قبل اور بعد بھی اس شغل کی جانب متوجہ رہے تھے، چنانچہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے منقول ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جا کر اسی شغل میں مشغول رہتے تھے، اور تمامی بزرگان دین و حضرات کاملین و عارفین اسی شغل میں مشغول رہے اور اسی کے عمل کی ہمیشہ طالبین کو ہدایت فرمائی۔ اس شغل میں آواز بعض اوقات مثل جوش دیگ اور کبھی آواز زنبور کے مانند آتی ہے۔ یہ آواز سن کر شاغل کو یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ میری اسی ہیکل جسمانی میں یہ آواز محدود ہے، بلکہ یہ سمجھنا لازمی ہے کہ اس کی صدائے غیبی سے تمام عالم مملو ہے۔ حضرات صوفیہ کا اتفاق ہے کہ کوئی شغل اس شغل سے بہتر نہیں ہے، فقراء ہند اس کو انہد کرتے ہیں۔ لہذا ہمارے حضور
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب نے نزول وحی کی کیفیت دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا میں آواز سنتا ہوں مثل آواز جوش اور کبھی مانند صدا زنبور کے ہوتی ہے اور کبھی فرشتہ بصورت ظاہر ہوتا اور مجھ سے باتیں کرتا اور کبھی سلسلہ الجرس کے آواز سنتا ہوں یا آواز بے واسطہ اور بے حرف ترکیب ہوتی ہے۔ خواجہ امیر خسرو علیہ الرحمہ نے سلطان الاسکار کی کیفیت کو زبان ہندی میں نظم کیا ہے جو یہ ہے: ایک ہی بھور گونجا رسی دوجے گوہر گوہر ہوئے تیجے شبد سنکھ کا چوتھے گھنٹہ ہوئے چوتھے گھنٹہ ہوئے پانچویں ٹال جو باجے چھٹے سو مرلی نا ساتویں بہیر جو گاجے آٹھویں شبد مردنگ کا نویں فقیری نال دسویں گرجے سندھ سانس خسرو نے کہہ دیں انہد باجے باجن لاگے چور نگریا تج تج بھاگے گرو نظام کی بھائی دہائی خسرو نے انتر لولائی۔ روح آواز خدا کو پکڑ کر عالم بالا کی سیر کرتی اور اپنے اصل سے مل جاتی ہے۔ ایسے مقام پر شاگرد نہ اختیار کرے جہاں آواز موجودات سنائی نہ دے اور ایک خاص نشست پر بیٹھ کر اس میں اللہ اور اس میں محمد کا تصور کثرت سے کرے تو ایک لطیف آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز دل کے کان سے سنی جاتی ہے۔ یہ آواز کبھی بند نہیں ہوتی ہے، بے واسطہ اور بے حرف اور ترکیب ہوتی ہے۔ سرچشمہ حقیقت انسان ہے اور وہ راز خدا بندی۔ شاگرد فاقہ کشی کی عادت ڈالے اور مشاغل دنیاوی سے فارغ ہو کر خدا کی طلب میں مشق طریقت کرے۔ پہلے ذکر میزات کثرت سے کرے، ذکر اس طرح سے کرے کہ کوئی سانس ذکر اللہ سے خالی نہ جائے، شہرک ایکٹیویٹ کیا جائے جن میں لطیفہ انسانی ہے، لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا اور لطیفہ انا۔ ان کے رنگ الگ الگ ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ میں لطائف کی تعلیم ہے، سلسلہ قادریہ میں مجاہدہ ہے جس کے اثرات سے سب لطائف ایک قلب ہو جاتے ہیں، سلسلہ چشتیہ میں قوالی سننے سے لطیفہ جاری ہوتے ہیں۔ انسان خوش آواز اور خوشبو سے متاثر ہوتا ہے۔ روکے کام کامنا اندری راکھے سادھ، سندر کے تب درشن کرے نہیں تو ہے اپرادھ۔ کایا کی ممتا تجو اور اپنی سدھ بسراؤ، موہن ملی آن سنائے ایسا دھیان جماؤ۔ اوگھٹ باجے رام کے باجن سن لو، شیش جھکاؤ، آسن مارو، شبد کو سادھو، من سے دھیان لگاؤ۔ اپنے وجود کی طرف متوجہ ہو اور انتر مخی ہو کر نظر کو دونوں بھووں کے درمیان مرکوز کرو اور خیال کی نظر سے اندر دیکھو۔ جب باہر کے پٹ بند ہوتے ہیں تب اندر کے پٹ کھلتے ہیں۔ جہاں خیال پہنچتا وہاں نظر پہنچتی ہے۔ یہ اصول اپنائیں کہ کم کھائیں، کم سوئیں، کم بولیں، کم میل ملاپ رکھیں۔ نفس ایک ساتھ اس میں اللہ کا ذکر کرنا نہیں چاہتی ہے جبکہ دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے۔ جب دل ذکر اللہ سے زندہ ہوتا ہے تو نفس مردہ ہوتا ہے۔ موتو قبل ان تموتو یعنی مر جاؤ مرنے سے پہلے، یعنی نفس کی خواہشات مٹ جائے اور اتباع پیر کا پابند ہو جائے۔ یہی فنا فی الوجود کی منزل ہے۔ اس کے بعد کثرت الوجود کی منزل ہے۔ ذکر اللہ مسلسل کرے کہ ذکر کے نور کا ظہور اور انوار کثرت میں ظہور پذیر ہوں، یہی کثرت الوجود کی منزل ہے۔ حضرت فیضو شاہ صاحب وارثی نے حضرت مرشد وارث پاک سے عرض کیا کہ مجھ کو بھی تصور کا حکم ہو۔ آپ نے فرمایا ہر وقت قلب میں محبوب کی صورت دیکھنے کی کوشش کرو، اگر محبت ہے تو برزخ قائم ہو جائے گی۔ حضور انور وارث پاک اپنے مریدوں کو درجہ سلوک طے کراتے تھے اور اپنے فقیروں کو رموز فقر سے آگاہ کراتے تھے۔
پیر سے ملتا ہے، اس قدر مشق تصور ہو میری آنکھوں کو، نظر آئے نہ کچھ یار کی صورت کے سوا، محمدی صورت اور روشنی لافانی ہے جو عالم اور آدم کے پہلے سے ہے۔ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کا واقعہ معراج النبی میں گزر چکا ہے۔ یہ محض واقعہ نہیں ہے بلکہ تعلیم ہے۔ نور محمد کی پہچان سفر معراج النبی میں ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صورت میں خدا کو دیکھا اور خدا کو پہچانا۔ معراج النبی ایک خاص قسم کی تعلیم ہے کہ تم رہیو شاغل و ذاکر مدام، تصور سے بس لیجیو اپنا کام۔ روح نور سے ملحق ہوگی اس وقت جب وہ اندھیرے غار سے نکل کر قلب کے میدان میں ڈیرا ڈال دے۔ ایسی حالت میں قالب کا جو نقشہ ہے وہی نقشہ انوار کی صورت بن جاتا ہے۔ یہی وحدت کی صورت ہے اور یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ یا وارث یا وارث یا وارث۔